अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आप शेर तो हम सवा शेर, ये मैं आपसे नहीं मुखातिब नाज़रीन। ये मुहावरा इस वक्त वफाकी हुकूमत और पीटीआई अपोजिशन की सियासत पर भरपूर सादिक आ रहा है। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर कौमी असम्बली में वापस आने का इशारा दिया और इस मुतालिक इमरान खान का बयानिया तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मिलकर मौजूदा हुकूमत को निगरान सेटअप बनाने से रोकने का था। लेकिन सियासी पंडितों की बकौल इमरान खान कौमी असम्बली में वापस आकर वफाकी हुकूमत की किसी तरह छुट्टी करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इस मनसूबाबंदी के तनाजुर में इमरान खान ने हालिया दिनों में आरिफ अलवी की जानिब से वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने की हिदायत दिलवाने का इशारा भी दिया था और यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था कि इस एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई का यह दावा भी था कि नून लीग के अपने कई लोग भी पीटीआई से राब्ते में। और आज पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने 3 बड़े ओहदे मांगते हुए कौमी असम्बली में वापसी की तस्दीक कर दी थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये 3 जो ऑफिसेज हैं ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान को दिए जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत को जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। अभी पीटीआई के इस मुतालबे और हिकमत अमली को कुछ ही देर हुई थी कि हुकूमत ने बड़ा दाव खेलते हुए पीटीआई के कौमी असम्बली के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर डाले और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अहम बात यह कि हुकूमत के इस फैसले के चंद मिनटों बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इन 35 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी, इन अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से फौरी रद्द अमल में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि जो लोग अपने इस्तीफे कबूल किए जाने से मुतालिक जुबानी भड़के मारते थे उनके इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इन 35 इस्तीफों की मंजूरी के बाद वहां होने वाले इलेक्शंस में पीडीएम की शिरकत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। गो कि हुकूमत अपने तहत ये बड़ा दाव हुकूमत ने खेला है, लेकिन सियासी पंडितों की नजर में ये बोखलाहट पर मबनी हिकमत अमली भी है, क्योंकि इन 35 नामों में इमरान खान का इस्तीफा कबूल ना किए जाना जो है वो समझ से बालातर है। और इससे पहले जब पीटीआई खुद कह रही थी कि इस्तीफे कबूल करें तो क्यों नहीं कबूल किए गए। दूसरी जानिब हुकूमत की इस हिकमत अमली ने इमरान खान की जानिब से हर सूरत में फौरी आम इंतखाबात लेने की हिकमत अमली पर भी सवालात खड़े किए हैं, क्योंकि अब यह मामला ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएगा और इस बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत को अपनी बका के लिए कुछ मजीद मोहलत भी मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा माशी सूरत हाल में जब आज ही स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है, इन 35 हल्कों में इंतखाबात का बोझ कौमी खजाना कैसे बर्दाश्त करेगा। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता साल होने वाले 9 कौमी असम्बली के 9 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात पर तकरीबन 27 करोड़ के अखराजात आए थे। तो इसी तरह इन 35 हल्कों पर तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए के अखराजात का अंदाजा लगाया गया है। और ये एक ऐसे वक्त में जब ये बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। दूसरी जानिब सूबों की सियासत में भी हिजानी कैफियत मौजूद है। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और वहां निगरान वजीर आला को फाइनल करने के लिए आज रात 10 बजे तक का वक्त था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 नाम सामने आए, जिसमें शहबाज शरीफ के मुशीर अहद चीमा और मीडिया से वाबस्ता मोहसिन नकवी का नाम सामने आया, जिसको तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। जबकि पीटीआई की जानिब से सामने आने वाले 3 नामों में से एक नाम जो है खोसा साहब, उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया था। 2 नाम मौजूद हैं जिनमें अहमद नवाज सुखेरा हैं और नसीर खान साहब हैं। दूसरी जानिब यह इम्कान भी है कि केपी असम्बली आज रात 12 बजे तहलील कर दी जाएगी। इस तमाम सूरत हाल में सियासत क्या रुख लेगी, हुकूमत की जानिब से इस्तीफों की हंगामी मंजूरी के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह खान। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो 35 अरकान का इस्तीफा आज उजलत में मंजूर किया गया, फिर उनको डी नोटिफाई भी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब पीटीआई खुद कह रही थी कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें, हुकूमत ने कहा नहीं जी, आपने जो भी आपके मुतालबात हैं इंक्लूडिंग अर्ली इलेक्शंस, आप असम्बली में वापस आए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जब वो असम्बली में वापस आने के लिए तैयार हुए, आपने 35 अरकान के इस्तीफे जो है वो फौरन के फौरन मंजूर कर लिए, जिससे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि हुकूमत जो है वो मतलब इंतखाबात से भाग रही है या कुछ घबराई हुई है कि इमरान खान जो भी फैसला करते हैं आप उसके अगेंस्ट ऐसा फैसला कर देते हैं जो कि आपने जो प्रीवियसली कहा हुआ है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि इमरान खान जो है
کیونکہ اس کی سیاست جو ہے وہ فتنہ اور فساد پہ مبنی ہے، اور اس کے ہر فیصلے کا مقصد اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے تاکہ یہ ملک معاشی طور پہ مستحکم نہ ہو، اور یہ ایک اس کا ایسا ملک دشمن رویہ ہے کہ جس پر یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے۔ یہ اگر یہ اقتدار میں ہو تو پھر ملک بھی ٹھیک ہے، پارلیمنٹ بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس ملک کے اوپر ایٹم بم گرنا چاہیے اور یہ ملک 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا ہر فیصلہ جو ہے یہ ملکی مفاد کے خلاف ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے سدے باب کے لیے یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آگے سے سٹیپ لینے پڑتے ہیں۔ اب بھی جو یہ دوبارہ آنا چاہتا تھا پارلیمنٹ میں، اس کا کوئی نیک مقصد نہیں تھا، اس کا کوئی بیٹھ کے یہاں پہ کوئی بات کرنا نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ آ کے اسی اپنے فسادی ایجنڈے کو، جو کبھی اسلام آباد میں لانگ مارچ کر کے، کبھی انسانوں کا سمندر لا کے، کبھی جو ہے اسمبلیاں توڑ کے جو ہے وہ یہ اپنا ایک جو ہے وہ ایسا ایجنڈا جو ملک کے مخالف ایجنڈا ہے، تو اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے یہ کوشش کرنے والا تھا، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ اپنا قدم اس بنیاد پہ اٹھایا گیا کہ ایسے لوگ جو ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی وقت یہ کہا ہوا ہے میڈیا میں یا ادروائز کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، تو ان کے استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے گئے۔ ٹھیک، تو رانا صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ شاید حکومت کو اور ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، تو پھر اس میں پک اینڈ چوز کیوں 35 کیوں سارے استعفے آپ منظور کریں؟ کیونکہ آپ کے ان 35 استعفوں کی منظور کرنے کے باوجود پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس آئے گی، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی لے گی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ بھی لے گی، پارلیمانی پارٹی کا عہدہ بھی لے گی، تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا۔ 35 اگر نکل بھی جائیں، باقی تو سارے آ رہے ہیں واپس، اور اپوزیشن میں میجورٹی نہیں تو یہ پھر سارا کچھ چھوڑ کے بھاگے کیوں تھے؟ اگر یہ سارا کچھ انہوں نے لینا ہے، یہ تو ان کی حکمت عملی پہ سوالیہ تو پھر نشان ہے۔ نہیں، جو اگر انہوں نے سارا کچھ لینا ہے اب جی، تو پھر یہ اسمبلیاں جو توڑی ہیں یہ بھی واپس کریں۔ اچھا ران صاحب، کیا اب آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ 35 استعفے جو منظور ہو گئے ہیں، وہاں پر اب ضمنی انتخابات ہوں گے آئین کے مطابق 90 روز میں ہونے چاہیے، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم ان انتخابات میں حصہ لے گی؟ کیونکہ مولانا صاحب تو ریجیکٹ کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں حصہ لے گی، لیکن آپ سے بھی سننا چاہیں گے۔ جی، یہ کیونکہ 2 ماہ کے الیکشن ہوں گے، تو اس لیے میرا خیال ہے کوئی بھی ان الیکشن میں حصہ لینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن میں حصہ لینے میں محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، ران صاحب، پنجاب کے سی ایم کی اگر بات کریں تو آپ کی جانب سے 2 نام سامنے آئے، احد چیمہ صاحب، محسن نقوی صاحب، دونوں انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ہیں۔ ان کی طرف سے 2 نام سامنے آئے ہیں، ایک کھوسا صاحب نے تو انکار کر دیا ہے، 2 نام اب رہ گئے، نصیر خان صاحب ہیں اور سکھیرا صاحب ہیں۔ اب سکھیرا صاحب ایسے ہیں کہ ابھی تک آپ کی جانب سے ان کی ریجیکشن نہیں آئی، تو اس بات کے چانسز ہیں کہ کیا ان کے نام پر کنسنسس ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہماری طرف سے بھی دونوں ریجیکٹڈ ہیں۔ اچھا، یعنی آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ سکھیرا صاحب جو ہیں وہ سی ایم بنے، تو اس کا مطلب کہ فیصلہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا؟ رانا صاحب جی بالکل، یہ پہلے دن سے طے ہے کہ فیصلہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ اچھا، رانا صاحب، جو عدم اعتماد کا ووٹ لینے میں پرویز الہی صاحب کامیاب ہوئے، وہ بڑا ایک شاکنگ سا وہ تھا کہ 12 بجے تک مطلب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ویسا ہو گیا۔ وٹ وینٹ رانگ؟ کیونکہ آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 186 کا نمبر یہ پورا کر ہی نہیں سکتے، کہ کس نے کردار ادا کیا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ تھی، نیوٹرل ہو چکی ہے، پھر کیسے جادو کر گئے پرویز الہی صاحب؟ نہیں، یہ پورا کیا ہی چودھری پرویز الہی نے ہے، اور پہلے کم بھی چودھری پرویز الہی نے کیا تھا، یعنی یہ جو ہے یہ ہاں کم بھی انہوں نے کیا تھا۔ یہ اچھا، مطلب یہ ایسے ہی ہے جی کہ جس طرح سے چودھری پرویز الہی نے پہلے ہماری منت کی، ترلا کیا، ہمیں بلا کے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے،
اور اس کے بعد پھر جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ ان کو پنجاب کا ہم چیف منسٹر بنانے کو تیار ہیں، تو پھر وہاں پہ دعائے خیر ہوئی، کھانا ہوا، اس کے بعد مٹھائی لے کے زرداری صاحب کے گھر پہنچے۔ اگلے دن جو ہے وہ 2 نمبری کر کے بنی گالہ پہنچ گئے۔ اب بھی انہوں نے ہمارے جو وہاں پہ صوبائی سطح پہ ہمارے جو سینئر لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی چودھری پرویز الہی نہیں چاہتے اپنا جو ہے وہ اسمبلی توڑنا، 99% لوگ خلاف ہیں۔ ہم جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ موقف لے رہے ہیں کہ ہم اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے اور اس مقصد کے لیے اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ جا کے بات کریں ان کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ، حالانکہ ہمارا تو پہلے سے یہ موقف تھا کہ جناب اس کو اس اگر مگر کو چھوڑیں، یہ اسمبلیاں توڑیں اور ہم الیکشن میں جائیں۔ لیکن جب انہوں نے 26 تاریخ کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد توڑی نہیں، نہ 27 کو، 28 کو، 30 کو توڑ دیتے، پھر کہنے کہ نہیں یہ ہم 17 کو توڑیں گے، 17 دسمبر کو۔ 17 دسمبر تک بھی ہم نے کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ موو نہیں کی، کوئی گورنر نے ان کو ووٹ لینے کے لیے نہیں کہا۔ جب 17 کو آگے انہوں نے کہا، پھر کہا کہ جی ہم تو 23 کو لیں گے، تو پھر یہ نقطہ نظر جو ہے نا یہ تھوڑا اس میں زور پیدا ہوا کہ جی آپ دیکھیں گورنر کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے، چودھری پرویز الہی جو ہے وہ آن بورڈ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ہمیں گورنر کو ایڈوائز کرنی چاہیے۔ وہ گورنر کی ایڈوائز ہو گئی۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی 2 نمبری کرتا رہا، ہمارے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی، ہمارے لوگوں کو بھی کہتا رہا کہ جی فکر نہ کریں، میں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا، یہ 12-15 بندے جو ہیں یہ بالکل یہ آئیں گے نہیں۔ ادھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی 2 نمبری کرتا رہا۔ تو آخر پھر یہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے، مونس الہی نے اپنے والد کے ساتھ 2 نمبری کی، اور جب معاملہ جو ہے وہ کوئی 81-82 پہ پہنچ گیا، 83 پہ، تو پھر جو بندے اس نے بٹھائے ہوئے تھے گھروں میں وہ پھر اسے لانے پڑے۔ رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار جو ہے، الہی صاحب نہیں یاسر عمار جو ہے وہ گھر میں بیٹھا تھا اور رات 12 بجے وہ پہنچا، اسے 12:20 پہ اسے میں نے بٹھایا تھا گھر پہ، یا اسے اسٹیبلشمنٹ میں بٹھایا تھا، اسی نے بٹھایا تھا نا۔ تو وہ جب یہ پھر ایکسپوز ہو گیا تو اس کو لانے پڑے بندے۔ جی تو رانا صاحب لیکن ایک بندے کا معاملہ تھا، اور آپ پر مطلب بڑا یہ الزام لگا کہ پوری نون لیگ جو ہے، پوری پی ڈی ایم، زرداری صاحب بھی ادھر بیٹھے تھے، آپ بھی تھے، عطا تارڑ بھی تھے، باقی وزراء بھی تھے، ایک بندے کو مینج نہیں کر پائے۔ اور نہیں بھائی، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جو یاسر عمار ہے وہ اس کی مونچھ کا وال ہے، ویسے تو خیر یہ کلین شیو ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کو اس نے گھر بٹھایا ہوا تھا، ہمیں تو کبھی وہ ملا بھی نہیں، کبھی اس کے فون پہ بھی بات نہیں ہوئی۔ تو جب اس نے کہا کہ بھئی میں پکڑا گیا ہوں 2 نمبری میں، تو اب تم آ جاؤ، تو وہ آ گیا، رات 12:30 بجے پہنچا وہ۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا نہ آنا جو ہے اس کا کون ذمہ دار ہے، جو پہلے وہ نہیں آ رہا تھا؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، اب چونکہ آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ بہادر بنے، آپ شیر بنے، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، اب تو وہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو کب ہو رہے ہیں پنجاب میں الیکشنز، اور آپ کی پارٹی اس کے لیے کتنی تیار ہے؟ مریم نواز صاحبہ باہر ہیں، حمزہ صاحب جی باہر ہیں، بالکل، میاں صاحب باہر ہیں۔ مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کی واپسی کا پروگرام ہم بنا رہے ہیں، اور پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ آلموسٹ اس کے نام فائنل ہو گئے ہیں، وہ اناؤنس ہونے والا ہے، پارلیمانی بورڈ اپنا کام شروع کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ ٹھیک، رانا صاحب مریم صاحبہ 22 جنوری کو آ رہی ہیں، اس کا مطلب اگلے ہفتے؟ نہیں، 22 سے تھوڑا شاید لیٹ ہو جائے، لیکن بہرحال وہ انشاءاللہ ودن جنوری آ جائیں گے۔ اچھا، ودن جنوری وہ واپس آ جائیں گی۔ تو رانا صاحب یہ جو پوری ایک دیکھیں، اس وقت اگر تو عمران خان صاحب واپس آ جاتے ہیں اسمبلی میں،
اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ان کو مل جائے گا تو یہ جو نگران سیٹ اپ ہے ان کا جو اصل ہدف ہے وہ تو وہی ہے کہ راجہ ریاض صاحب سے مل کر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ بنائیں نگران سیٹ اپ، تو ان کا وہ تو پورا ہو جائے گا. تو یہ 35 سے زیادہ بھی تو آپ منظور کر سکتے تھے یہ استعفے. پر وہ دیکھیں یہ اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے رسوائی کے. اسے جو ہے وہ ٹھیک ہے، آگے ہمارے کارڈز بھی ہیں، یہ بھی دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، اس کے مطابق ہم بھی اقدامات اٹھائیں گے. تو اس کا مطلب کہ آپ اس کو پھر ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں رانا صاحب قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب؟ جی بالکل، اسے ویلکم کرنے کو تیار آئے وہ، لیکن اس صاحب کو اس طرح سے نہیں آنے دیں گے کہ وہ آگے یہاں پہ فساد پھیلائے اور پارلیمنٹ کو نقصان پہنچائے. اچھا، عمران خان صاحب کا استعفیٰ کیوں نہیں منظور کیا آپ نے؟ اس کا استعفیٰ تھا ہی نہیں. نہیں لیکن وہ تو وربلی بھی بار بار کہہ چکا ہے نا رانا صاحب. نہیں لیکن اس کا استعفیٰ جو ہے نہیں نا، اس نے دیا نہیں ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے خود استعفیٰ نہیں دیا، باقی سب سے دلوا دیا تھا. اس نے میاں والی کی سیٹ سے دیا تھا استعفیٰ، وہاں سے وہ ڈی سیٹ ہو چکا ہے. اچھا، تو اب دوبارہ جو ضمنی الیکشن میں وہ ہوا تو اس کی وجہ سے. اچھا رانا صاحب، ابھی آپ لندن بھی جا رہے ہیں میاں صاحب سے ملنے، اور کچھ خبریں ایسی آئیں کہ چونکہ پنجاب میں پارٹی کو شکست ہوئی اور پرویز الہی کی عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو میاں صاحب زیادہ خوش نہیں ہیں پنجاب کے معاملات سے بھی، اوورآل پارٹی معاملات سے بھی. ایک تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دوسرا آپ اس کی بھی تصدیق کر دیں کہ آپ کب جا رہے ہیں اور معاملات کیا ڈسکس ہونے، یہی پارٹی کے معاملات ڈسکس ہونے؟ جی بالکل، پارٹی کے معاملات ہی ڈسکس ہونے ہیں، الیکشن کے معاملات ڈسکس ہونے ہیں. میں کل جا رہا ہوں، اور جہاں تک یعنی اس صورتحال سے ناخوش ہونے کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوا جائے. لیکن پنجاب میں پارٹی کی کامیابی یا ناکامی جو ہے، ہماری کامیابی تو یہ تھی نا کہ ہم اپنا نمبر پورا رکھتے. وہ اللہ کے فضل سے ہمارا نمبر جو ہے وہ پورا تھا. منڈے کو، ٹیوزڈے کو، وینسڈے کو ایک آدمی جو ہے وہ ہمارا وہاں پہ موجود تھا. ٹھیک. رانا صاحب، اگر عدم اعتماد کا ووٹ لینا پڑا شہباز شریف صاحب کو، اور عمران خان صاحب کی بظاہر نظر آ رہا ہے اسٹریٹجی یہ بھی ہے، ایم کیو ایم ناراض ہے اس وقت، کراچی لوکل باڈیز میں جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی سے، وہ آپ کو ان معاملات کا زیادہ پتہ ہے، مینگل صاحب ناراض ہیں، 2-3 ووٹوں کی برتری پر شہباز شریف حکومت کھڑی ہے. ایک چیلنج تو ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا؟ نہیں، یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے. اچھا ٹھیک. دوسرا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا فریڈم آف سپیچ پہ بات کریں. شاہد اسلم صاحب اریسٹڈ ہیں، صحافی ہیں، ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا ہے، ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، اس پر آپ آن دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ایسے ہو رہی ہے کہ ایف آئی آر وغیرہ میں ان کا نام نہیں ہے. تو کیوں ان کو اریسٹ کیا، کس کے کہنے پہ وہ ہوا؟ اور اگر عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے تو قابل مذمت ہے. دیکھیں، ان کے خلاف ایک الزام ہے، اس الزام میں جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ بالکل بے قصور ثابت ہو جائیں گے. میری اپنی خواہش ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ان کے ساتھ کوئی قانون سے ماورا سلوک، یہ میں آپ کو پوری یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ عزت، احترام، قانون کے مطابق جو ہے انہیں جو ہے وہ ایف آئی اے نے رکھا ہے، عدالت میں پیش کیا ہے. عدالت میں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، جو استغاثہ کا ہے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو ہے وہ معاملہ بڑھے گا. رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی خاندانوں کے درمیان دراڑ نے اس خاندان اور ان کی سیاست پر
खतरात के बादल ला खड़े किए थे, लेकिन उम्मीद भी थी कि दहाइयों से एक साथ सफर करने, हुकूमतों में रहने, किंग मेकर के नाम से जाने वाली इस जमात में पैदा होने वाला ये जख्म जो हैं ये भर जाएंगे। लेकिन शायद इस ख्वाब की ताबीर जो है मिलना अब तकरीबन नामुमकिन दिख रहा है। 2 रोज पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से पीटीआई में जिम होने के इशारे ने इनके करीबी रिश्तेदार और काफ लीग के सदर चौधरी शुजात के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत ही मुअत्तल कर दी। चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करते हुए कहा कि सूबाई सदर जो है वो अपनी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में जिम करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। आज की इत्तला के मुताबिक परवेज इलाही ने यह दावा किया है कि इमरान खान उन्हें अपनी जमात में जिम होने की सूरत में पार्टी सदारत की उन्होंने पेशकश की। आपको याद दिलाते चलें कि इमरान खान की विफाकी हुकूमत जब तब्दील हो रही थी तो पंजाब में भी उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद नए वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला दरपेश आया। इस वजह से चौधरी खानदान तकसीम हो गया। चौधरी शुजात, तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक ने पीडीएम, जबकि परवेज इलाही और मुनिस इलाही, हुसैन इलाही ने पीटीआई का साथ देने का फैसला किया। इसी फैसले के बाद इस खानदान में तकसीम, बिलखुसूस इस खानदान की अगली नस्ल के दरमियान तनाज़ात अब बज़ाहिर अपनी इंतहाओं को पहुंच चुके हैं। चौधरी परवेज के साहबजादे मुनिस इलाही और रासिख इलाही, चौधरी शुजात के साहबजादों चौधरी सालिक और चौधरी शाफे हुसैन के दरमियान ये इख्तिलाफात किस नहज पर हैं? क्या ये ख़ानदान और ये जमात जो है इसमें सियासत में कोई इनकी सियासत में कोई सीज फायर हो सकेगा? क्या परवेज इलाही साहब के लिए, मुनिस इलाही के लिए अभी भी काफ लीग के दरवाजे खुले हैं? काफ लीग का क्या मुस्तकबिल होगा? अगर परवेज इलाही पीटीआई में चले जाते हैं तो क्या चौधरी शुजात साहब, उनके साहबजादे ये अपनी जमात काफ लीग को मुस्लिम लीग नून में जम कर देंगे? तो नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया काफ लीग के सीनियर रहनुमा और चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं चौधरी शाफे हुसैन साहब। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे तो आप कबड्डी एसोसिएशन के भी पाकिस्तान के सरबराह हैं। ये जो काफ लीग में कबड्डी हो चुकी है, बल्कि अब तो खत्म भी हो चुका है मैच, परवेज इलाही साहब और मुनिस साहब अगर पार्टी जिम कर देते हैं तहरीक इंसाफ में, और आपका मौकिफ भी आ चुका है कि वो सिर्फ चौधरी शुजात साहब का फैसला हो सकता है बतौर पार्टी सदर, लेकिन अब क्या करेंगे आप आगे? तो मतलब ये बिल्कुल मामला ऐसे है कि अब उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है काफ लीग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप पूछ रहे हैं जम के हवाले से, इसमें यह है कि उनका ही इरादा है और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो जम होना चाह रहे हैं पीटीआई में। तो आईनी तौर पर देखा जाए तो उनको पहले डी सीट होना पड़ेगा अगर उन्होंने पीटीआई ज्वाइन करनी है, इसलिए कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और परवेज इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के सदर हैं। तो कल आपको पता है कि हमने फिर नोटिस भी हमें मजबूरन भेजना पड़ा कि आईनी तौर पर जो है वो इस तरह जाम नहीं हो सकते, पहले उनको अपने ओहदों से जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और इसी तरह ही कामिल अली आगा साहब जो हैं उनको भी उनका तो हम महीना तकरीबन पहले ही हम नोटिस भिजवा चुके हैं उनको। और जो ये अब जिस तरह कल परवेज साहब ने भी जिक्र किया है कि जी कामिल अली आगा भी होएगा उनके इजलास में, तो कामिल अली आगा जो है उसको हम ऑलरेडी उसकी डी सीट सेनेटर की सीट के लिए भी डी सीट के लिए हम नोटिस भिजवा चुके हैं उसको ऑलरेडी, इसलिए कि ये जो है आपको पता कि कामिल अली आगा जो है ये जिस तरह शाफे साहब फिर काफ लीग का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या आप अपनी जमात जो है मुस्लिम लीग नून में जिम कर देंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ आप लोग रह गए और अपने जो चीमा साहब हैं वो रह जाएंगे, तो आप जिम कर देंगे अपनी जमात वहां पे? अभी तो आज पर एक नई स्टेटमेंट आ गई थी परवेज साहब की कि जी हम अभी देखते हैं कि जी हमने अभी पीटीआई में जम होना है या नहीं होना। तो अगर तो फ़र्ज़ करेंगे वो इरादा करते हैं कि पीटीआई ज्वाइन करने का, तो जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम रह गए हैं, तो उसमें पर हम जो है सिर्फ हम नहीं रह जाएंगे, पर हम इसको तादाद को बढ़ाएंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पूरी तंजीम साजी करेंगे और जो मुखलिस और ऑन ग्राउंड जो अच्छे कारकुन हैं उनको आगे लेके आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको रिवाइव करेंगे। ठीक है, यानी आप मुस्लिम लीग को जिम फिलहाल नहीं करेंगे नून लीग में और अपनी जमात जो है उसको इसी तरह कैरी ऑन? जी, अपनी जो आइडेंटिटी है इंशाल्लाह उसको कैरी करेंगे, आइडेंटिटी को अपनी।
ٹھیک. اور شافی صاحب یہ بتائے گا کہ بنیادی اختلافات کی مطلب وجہ کیا بنی؟ کیا مونس الہی صاحب کا رویہ تھا، پرویز الہی صاحب کا رویہ تھا؟ کیونکہ اتنی زبردست بانڈنگ جو تھی، مثالیں دی جاتی تھی، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن تک اب تو معاملات پہنچ چکے ہیں. اس میں تو اب کافی لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا. اب آپ کا بھی یہ سوال ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے پرویز الہی صاحب نے ہی کہا چودھری شجاعت حسین صاحب کو کہ جی میری سی ایم کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات چلائی جائے. اور پھر ان کے ہی کہنے پر شجاعت صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، سب سے ملے اور ان ساروں کو راضی کیا شجاعت صاحب نے کہ جی پرویز صاحب کو سی ایم بنانے کے لیے آپ لوگ سپورٹ کریں. اور ایون یہاں تک کہ اس ٹائم نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے، ان کو بھی منا لیا. تو پرویز صاحب کے کہنے پہ ہی ساروں کو منایا. تو جب ساروں کو منا لیا، دعائے خیر ہوگی، تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بنی گالہ سے کال آئی ہے، تو ہم صرف عمران خان کو ابھی ٹال کے آتے ہیں. تو جب یہ جا رہے تھے بنی گالہ، اگلے دن جب یہ سارا کچھ ڈن ہو گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنانا ہے، تو اگلے ہی دن پرویز صاحب اور مونس صاحب چلے گئے بنی گالہ، اور وہاں پر خان صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. تو ادھر ہی انہوں نے یس کر دیا. اور جو گھر پر ان کا ویٹ کر رہے تھے پرویز صاحب کا، وہ بس دیکھتے رہ گئے کہ یہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر یہ کیا کر رہے ہیں. پھر مونس صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چینلز پر آ کے کہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہمیں کال آ گئی تھی، یہ مونس صاحب نے کہا. تو کال کب آ گئی تھی؟ جب ایف ایڈ گھر سے نکلے اور بنی گالہ گئے ہیں، اس لیے کہ ٹیلی فون پہ تو یہ کوئی بات نہیں کرتا. اور فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کال آ گئی تھی کہ جی پی ٹی اے کی طرف جائیں. تو اگر کال آ گئی تھی کہ پی ٹی اے کی طرف جائیں، تو جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، ان کو کیوں نہیں بتایا گیا پھر؟ ٹھیک. اچھا یہ چوئی صاحب یہ بتائیں، اگر تو کال آ گئی تھی اور جنرل باجوہ خود بھی اس کی تردید کر چکے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، مونس صاحب بھی کہہ چکے ہیں، تو اب یہ جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں مطلب، اور پرویز الہی صاحب کی ہم نے دیکھا کہ سیاست جتنی بھی رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب رہے، انہی کے کہنے پہ انہوں نے سارے فیصلے کیے. اب بھی کیا وہ یہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں جانے کا جو فیصلہ ہے ان کا؟ یہ جو ہیں اب پتہ نہیں اب کس سوچ سے کر رہے ہیں. اور میرے تو خیال میں کہ جو ہے، میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں ان کو اکٹھے چلنا چاہیے، تو پھر ہی پارٹی مضبوط ہوتی ہے. اور پھر اگر پارٹی مضبوط ہوگی تو ملک کی بہتری کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے، ساروں کو اب اوور آل پتہ ہی ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ پرویز صاحب اور مونس صاحب ہمارے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں تو اتنا ایشو نہیں رہا. اگر وہ چلنا چاہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا آپ کے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے؟ ہمارے تو دروازے ہمیشہ ہی کھلے رہے ہیں اور کھلے ہیں. تو اس طرح تو ہماری سوچ نہیں ہے جس طرح ان کی سوچ چل رہی ہے اس ٹائم. اور میں سمجھتا ہوں کہ انا بہت شافی آ صاحب گئی. یہ بتائے گا کہ نگران جو سیٹ اپ ہے پنجاب میں سی ایم کا، کیا شہباز صاحب نے مشاورت کی ہے چوئی شجاعت صاحب سے؟ اور اگر کی ہے تو ان کا کیا موقف ہے اس وقت؟ جی بالکل، انہوں نے ایڈوائز لی ہے شہباز شریف صاحب نے شجاعت صاحب سے. ایون جب ہم بلاول صاحب گئے ادھر گئے ہاؤس میں، تو تب بھی آصف علی زرداری صاحب نے شجاعت صاحب سے جو ہے ایڈوائز لی یہ سی ایم کیئر ٹیکر کے لیے. اور اکثر جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں، کہ یہ جو اسپیشلی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، تو یہ ایسا تھا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیں گے. اس سے کیا جو پی ڈی ایم، اب تو آپ بھی ان کے اتحاد کا حصہ ہیں وفاق میں، یہ ان کی ناکام اسٹریٹجی نہیں تھی چوئی صاحب؟ اس میں جو ہے جو وہاں پر موجود تھے پنجاب اسمبلی میں، وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں، اور جو بظاہر ویڈیو سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ نہیں کیا گیا. حالانکہ اس ووٹنگ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اپنا بیان آیا تھا کہ جی 98% ایم پی ایس ہیں، وہ چاہتے ہیں 98% ایم پی ایس کے پنجاب اسمبلی کو تبدیل نہ کیا جائے. مگر آپ کو سامنے ہی ہے کہ جو رزلٹ آیا اس کا، وہ انہوں نے کر دیا.
ٹھیک چوئی صاحب آخر میں جاتے یہ بتائیے گا کہ آپ خود اپنا الیکشن جو ہے وہ کہاں سے لڑیں گے؟ کیا منسلائی کے خلاف لڑیں گے، گجرات سے ہی لڑیں گے، یا کچھ اور پلان ہے آپ کا؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے خلاف لڑنے کا، اور جہاں آپ نے پوچھا ہے کہ میں کہاں سے الیکشن لڑنا چاہوں گا، میں آپ یہ بتانا چاہوں گا کہ میں 2004 سے جو ہے 2004 سے آن گراؤنڈ پالیٹکس میں ہوں. جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں کے پاس جانا، گلیوں میں جانا، محلوں میں جانا، ان ساری چیزوں کا جو ہے کافی اللہ کا شکر ہے مجھے ایکسپیرینس ہے. اور میرا جو ارادہ ہے وہ گجرات سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا ہے فار ایم پی ہے. اچھا فور ایم پی ہے، لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے بھی مقابلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں منس الائی صاحب سے یا حسین الائی سے؟ وہ اس ٹائم دیکھیں گے جو ہے. اور جو آپ نے جو پوچھا ہے، میرا تو ارادہ انشاءاللہ ہے اس بار کانٹیسٹ کرنے کا فور ایم پی کا. چلیں چوئی شافع حسین صاحب، تھینک یو سو مچ. عمران خان صاحب نے ایک اور فیصلہ تبدیل کیا، اسے آپ یو ٹرن کا نام بھی لے سکتے ہیں. قومی اسمبلی سے مستعفی ہوئے کہ واپس ہم فواد چودھری کے بقول استعفے ان کے منہ پر مار آئے ہیں، لیکن اب وہ استعفے واپس لے رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کے بقول، عمران خان صاحب کے بقول اگر ایسا نہ ہوا تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کا نگران سیٹ اپ لے آئیں گے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 18 سے 20 جو لوگ تھے، وہ سندھ ہاؤس کا ایپیسوڈ آپ کو یاد ہوگا، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں رہیں گے، وہ مستعفی نہیں ہوئیں گے اور وہ تحریک انصاف کا آئندہ آنے والے انتخابات میں حصہ بھی نہیں بنیں گے. اب اگر عمران خان صاحب دوبارہ اسمبلی میں واپس آتے ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے، تو راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا اور ان کے 20 ساتھیوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ آج میری راجہ ریاض صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے شہباز شریف کو تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. پھر میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لے آتی ہے تحریک انصاف تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے. ان تمام باتوں کے لیے ہمارے ساتھ خود موجود ہے اپوزیشن لیڈر جناب راجہ ریاض صاحب. راجہ صاحب بہت شکریہ. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی، اسمبلی میں واپس آنے کا سوچ رہے ہیں اور انہیں خطرہ اس بات سے ہے کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ مل کر اپنی مرضی کا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ لے آئیں گے. اب آئین کے مطابق تو ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو؟ جی شاہ زیب صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو موقف تھا کہ اسمبلی میں موجود رہنا چاہیے اور یہاں پہ اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے. عمران خان نے آخر ہماری بات مان لی اور یہ درست ثابت ہوا کہ ہم درست تھے اور عمران خان غلط کر رہے تھے جو کچھ وہ اسمبلی سے باہر کر رہے تھے. اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو اگر وہ یو ٹرن کے بھی آپ کو پتہ ہے ماسٹر ہیں، ابھی پتہ نہیں پھر کیا یو ٹرن کل ماریں گے، کیونکہ ان کا کوئی وقت پتہ نہیں کہ کس وقت کیا یو ٹرن مار لینا ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ یو ٹرن مارا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے. ہماری جو پوزیشن تھی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری پوزیشن درست تھی اور ان کی پوزیشن غلط تھی اور وہ غلط اینگل سے پہ جا رہے تھے. تو ان کی اس بات کو تسلیم کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگر واپس آنا ہے یو ٹرن مار کے تو ضرور آئیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جب بھی عمران خان اسمبلی میں آئیں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے. اور اگر انہیں اب یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کا آنا جو ہے وہ جمہوریت اور ملک کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ جو 18-20 آپ کا عمران خان سے بنیادی اختلاف یہ تھا کہ استعفے دے کر نہ جائیں، تو اب وہ واپس آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک ہی اختلاف تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کیا کریں گے؟ مطلب کیا آپ پی ٹی آئی کو بطور اپوزیشن سپورٹ کریں گے یا شہباز شریف حکومت کی حمایت کریں گے؟ وہ جی اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کو مبارک ہو. ہم انشاءاللہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھیں گے اور جو رول ہم ادا کرتے رہے ہیں وہ ایز ممبر قومی اسمبلی اپوزیشن کا رول ادا کرتے رہیں گے. کیونکہ ہم تو شروع دن سے یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ غلط ہے. اب انہیں اپنے غلط فیصلے کو درست کرنے کی یاد آ گیا ہے تو ہم ان کے اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں. یعنی آپ لوگ اپوزیشن پر بیٹھیں گے لیکن تحریک انصاف سے الگ بیٹھیں گے؟
नहीं, हम उनके साथ कतई नहीं बैठेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा अलहदा ग्रुप है और हमने इमरान खान से इख्तलाफ किया है और वो भी हमें कबूल करने को तैयार नहीं और हम भी उनको कबूल करने को तैयार नहीं। यानी ये जो जितने भी आपके एमएनएस थे जो अभी तक जो मुस्ताफी नहीं हुए 18-20 तकरीबन उनकी तादाद है, उनका सियासी मुस्तकबिल पीटीआई के साथ कतन अब नहीं है, कहीं और होगा। जी बिल्कुल, हमने इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन लड़के जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा कभी इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम जब ये मेंबरशिप खत्म होगी, हमने आज तक इमरान खान के खिलाफ कोई वोट नहीं डाला, हमने आज तक पार्टी की किसी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो जब वक्त आएगा हम मेंबरशिप इस एमएनए से फारग होंगे तो फिर हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जो भी हम बेहतर समझते होंगे अपने लिए तमाम दोस्त उस पर अपना फैसला। यानी राशिद, आपका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपने कहा था कि शायद आप अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे, यानी आपने अभी तक हतमी फैसला नहीं किया इस बारे में? नहीं, वो तो जब मैं इसका मेंबर नहीं रहूंगा उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। वो मैंने उस वक्त कहा था कि शायद कहा था साथ, तो शायद अब भी कह देता हूं कि शायद मैं नून लीग के टिकट से लड़ूं। अच्छा, जो मुल्की हालात हैं राशिद, क्या आप समझते हैं कि आप बतौर अपोजिशन लीडर वो किरदार अदा कर रहे हैं जो अवाम चाहती है? क्योंकि इस वक्त महंगाई है, हर तरफ इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, लोगों को आटा तक नहीं मिल रहा। असेंबली में तो आपको टफ टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को बतौर अपोजिशन लीडर। जी बिल्कुल, महंगाई जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हमें ये समझ है कि ये इमरान खान का पैदा करदा मसला है, ये इस मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं है। जितनी नलायकी से इमरान खान ने पंजाब की हुकूमत चलाई, बुज़दार ने और गोगी ने जिस तरह पंजाब को लूटा, जिस तरह वफाक में लोगों ने लूटा, अरबों खरबों के टीके लगा के भाग गए हैं मुल्क से, जिस तरह केपीके में वहाँ के वज़ीर आला ने और उसकी पूरी टीम ने लूटा है, तो उसके बाद ये इमरान खान के और 25,000 अरब रुपया इसने कर्जा लिया है, तो ये पैसे कहाँ गए हैं, ये सवाल है। और इमरान खान की बैड गवर्नेंस अब वो खुद तस्लीम करते हैं कि मेरे से ये भी गलती हुई है, मेरे से ये भी गलती हुई है। अभी आगे बहुत कुछ मानेंगे कि मेरे से ये भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि वो सिर्फ गलती करना जानते हैं, दुरुस्त काम करना उनको आता ही नहीं है। तो हमें शदीद इख्तलाफात है खान साहब की पॉलिसियों की वजह से। जिस तरह उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती की, जिस तरह अलीम खान साहब के साथ ज्यादती की, सिर्फ वो गोगी को खुश करने के लिए उन्होंने बुज़दार बिठाए रखा और गोगी ने अरबों रुपए की करप्शन की। मैंने खुद इमरान खान को बताया कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बुज़दार पैसे ले रहा है, तो खान साहब मेरे से नाराज हो गए कि तुम हर वक्त शिकायतें लगाते रहते हो। मैं कहा जी पीटीआई का बेड़ा गर्क हो रहा है पंजाब में और लोग हमें कहते हैं कि पीटीआई का टिकट लेके हमारे पास ना आना। तो खान साहब ने उसके बाद मुझे मीटिंगों में बुलाना बंद कर दिया, मैंने टाइम मांगा, मुझे टाइम देना बंद कर दिया। इतना बुरा मनाया उन्होंने गोगी का कि आप बुशरा बीबी की सैली के बारे में इस तरह के अल्फाज क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं सच कह रहा हूँ, आप जिस तरह मर्जी तसल्ली कर लें। अब कहते हैं मेरे से गलती हो गई है, तो देखिए आगे कौन कौन सी ये गलतियों का तराफ करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक सियासी वर्कर होने के नाते कि खान साहब ने अब भी ये जो असेंबलियाँ तोड़ी हैं, ये पाकिस्तान और रियासत के मफाद में कदम नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए ये कदम उठाया है। अगर वो रियासत और पाकिस्तान के साथ सिंसियर होते, ये मैं बहुत बड़ी बात करने लगा, अगर वो रियासत और पाकिस्तान के साथ सिंसियर होते तो खामोशी से इस हुकूमत को काम करने नहीं। राज साहब आई एम सॉरी, देखिए पाकिस्तान के साथ शहर हैं, आप भी वतन है, वो भी हैं। आपका जो जवाब है कि इमरान खान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी, लेकिन बतौर अपोजिशन लीडर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग, पीडीएम की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? देखिए मैं मुतमिन का लफ्ज नहीं कहूंगा, मैं ये समझता हूं कि इन पे जो बोझ सारा पड़ा है वो इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से बनना पड़ा है और ये उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक कामयाब नहीं हो पा रहे जिस हद तक कामयाब होना चाहिए। अब भी ये मेहनत कर रहे हैं, मेरी दुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ होना है, तो मेरी दुआ है कि अगर जो भी पाकिस्तान के लिए सिंसियर एफर्ट करता है, रियासत के लिए सिंसियर एफर्ट करता है, मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको कामयाबी दे। ओपोजिशन लीडर रियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।